إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور میری قابل صد اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے حد و بے حساب ہم پر انعام ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے حبیب سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اور آپ کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سے انعامات، بہت سی سہولتیں اور بہت سے اعزازات سے اس امت کو نوازا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی آرزو یہ رہی کہ میرے مخاطبین ایمان اور اسلام سے بہرہ ہوں اور وہ اللہ کے عذاب سے کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں بچ سکیں، محفوظ ہو سکیں۔ اس کے لیے آپ نے جو محنت کی اور جس طرح اللہ کے دین کی دعوت دی، جس طرح دعوت کے راستے میں حائل شدہ تکالیف اور ابتلاء اور آزمائشوں کو آپ نے برداشت کیا، تاریخ کے اوراق میں وہ تمام داستانیں محفوظ۔ اور انہی باتوں میں ایک بات یہ سمجھیے جس کا تذکرہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ قریشیوں نے، جو نبی علیہ السلام کے سب سے اولین مخاطب تھے، انہوں نے مل کے نبی علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا۔ مطالبہ یہ تھا کہ ادعو لنا ربک یجعل لنا الصفا ذهبا فإن اصبح ذهبا اتبعناک، کہ جناب آپ اللہ سے دعا کریں، آپ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ ذوالجلال کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، تو آپ کیوں نہیں اپنے اللہ سے دعا کرتے
کہ یہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے. دنیا دار تھے نا، ان کو لے دے کے بس دنیا ہی نظر آتی تھی، آخرت نظر نہیں آتی، اللہ کا عذاب نظر نہیں آتا، جنت کی شکل میں اللہ کی نعمتیں انہیں نظر نہیں آتی، دنیا ہی دنیا. اور اس حوالے سے مختلف انہوں نے دعوے کیے اور مختلف انہوں نے مطالبات کیے. لیکن جس بات کا تذکرہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ادعو لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ صفا پہاڑی جو ہے وہ سونے کی بن جائے. فدعا ربہ، اللہ اکبر. تو نبی علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کر دی کہ یا اللہ یہ سارے جہنم سے بچ سکتے ہیں، یہ جہنم کی عذاب سے بچ سکتے ہیں، آپ اگر سونے کا یہ صفا بنا دیں تو انہیں ہدایت مل سکتی ہے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. فدعا ربہ، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کی. فاتاہ جبرائیل علیہ السلام، پھر کیا ہے، دعا کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے. فقال ان ربک یقرئک السلام، اور جبرائیل نے آ کے یہ بات کہی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ ذوالجلال آپ پہ سلام بھیجتے ہیں، آپ کو سلام کہتے ہیں. وَيَقُولُ لَكَ، اور آپ سے فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ ان شئت اصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر منهم عذبته عذابا لا اعذبه احدا من العالمين وان شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں آپ کی دعا منظور ہے، اب دو باتوں میں سے ایک کا آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا ہے مجھے. دو باتیں، ایک بات ان میں یہ کہ اگر میں اس صفا پہاڑی کو ان شئت اصبح لهم الصفا ذهبا، اگر آپ چاہتے ہیں تو صبح ہوتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ یہ صفا پہاڑی سونے کی بن چکی ہوگی، یہ پتھر کے پہاڑ کا پہاڑ نہیں رہے گا، پتھر نہیں ہوگا، بلکہ سارے کا سارا سونا بنا ہوا ہوگا. آپ چاہیں فیصلہ کریں، بتلائیں کہ سونے کا پہاڑ بنا دوں، لیکن ایک شرط ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ فمن کفر منہم عذبتہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ اگر اس کے بعد انہوں نے انکار کیا، پھر بھی آپ کو نبی نہ مانا، پھر بھی انہوں نے میری توحید کا انکار کر دیا، تو پھر میں انہیں ایسا عذاب دوں گا، ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا کہ اس قسم کا عذاب میں نے پہلے کسی بھی قوم کو اور کسی انسان کو نہیں دیا. اتنا سخت ترین عذاب. فیصلہ کر لیں، سونے کا پہاڑ بنا دوں، اگر سونے کا پہاڑ بڑھ جانے کے بعد پھر بھی انہوں نے انکار کیا اور کفر پہ جمے رہے، اڑے رہے، تو پھر ایسے عذاب میں مبتلا کروں گا کہ یہ یاد رکھیں گے، بلکہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گے. اللہ اکبر. وَإِن شِئْتَ، اور اگر آپ چاہتے ہیں، فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں. جب تلک یہ توبہ کریں، جب تلک یہ رحمت مجھ سے طلب کریں، جب بھی زندگی کے کسی حصے میں، زندگی کے کسی مرحلے میں، خواہ کتنے ہی گناہ اور خواہ کتنی ہی نافرمانییں اور خواہ کتنے ہی ظلم اور تعدی کا انہوں نے ارتکاب کیا ہو، بس وہ صدق دل سے مجھ سے معافی مانگ لے تو میں ان کو معاف کر دوں گا. آپ بتلائیں کہ دونوں باتوں میں سے کس بات کو آپ منتخب کرتے ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا، بل باب التوبۃ والرحمہ،
बल बाब तौबत वर्रहमा, कि सोने का पहाड़ नहीं चाहिए, सोने का पहाड़ नहीं चाहिए। कितने मोज़ात हैं जो इन्होंने तलब किए और फिर मानने के बावजूद उन्होंने इनकार किया। इन्होंने कहा कि चांद को 2 टुकड़े करके दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। इनकी आंखों ने देखा कि मेरे इशारे से अल्लाह तूने चांद को 2 टुकड़े कर दिया। इसी पहाड़ी पे खड़े होके मैंने चांद को इशारा किया था, 2 टुकड़े हो गए। लेकिन देखने के बाद ये जालिम फिर कहते रहे कि मोहम्मद का जादू तो आसमानों पे भी चल गया है। माद अल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। कितनी बातें हैं जो पहले मैं इनकी पूरी कर चुका हूं, वो मोजज़ात दिखा चुका हूं, इनके मुतालबात पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये ईमान को तस्लीम नहीं करते, ईमान नहीं लाते, इस्लाम से बहरावर नहीं होते। लेकिन अब की बार अल्लाह जो आपने वार्निंग दी है, जो वार्निंग दी है कि अगर इसके बाद भी उन्होंने इनकार किया तो फिर ऐसे अजाब में मुब्तला करूंगा कि ऐसा अजाब मैंने पहले किसी को भी नहीं दिया। तो अल्लाह ये अजाब नहीं चाहिए, ये अजाब नहीं चाहिए। मालूम नहीं ये बदनसीब माने या ना माने, अल्लाह तू तौबा का दरवाजा खोल दे, अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे, अल्लाह इन्हें हिदायत अता फरमा दे। तेरे लिए दे तुझसे मैं इनकी हिदायत और इनके लिए रहमत की दुआ करता हूं। मैं इनके लिए सोने के बन जाने की दुआ नहीं करता कि इस पहाड़ सोने का बन जाए, बल्कि इनके लिए बख्शिश और रहमत की दुआ करता हूं। चुनाचे ऐसे ही हुआ ना कि वही अबू सुफियान, वही इकरमा, वही सफवान और वही सुहैल जो आपके जनाब लड़ाई में पेश होते थे, वही नबी अलैहिस्सलाम के बाद के दौर में मेमना और मैसरा बनते हैं। अर्ज करने का मकसद ये था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस चीज को पसंद किया, उस चीज को मुंतखब किया जो चीज अल्लाह की रहमत और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की बख्शिश और मग़फ़िरत का जरिया और सबब बनती है। भाइयों, अल्लाह वालों, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने रब्बुल जलाल वल इकराम के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह अकबर कबीरा, आपकी जिंदगी के कोई एक वाकया नहीं, मुख्तलिफ वाक़े हैं और यकीन जानिए कि हिला के रख देने वाले वाकयात हैं। आप जरा गौर फरमाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से किस तरह दुआएं करते हैं और कौम पे अल्लाह की रहमत की किस तरह अल्लाह से तलब और मुतालबा करते हैं और किस तरह अपने लिए और सबके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। अहादीस में ये सारी तफासील मौजूद है, लेकिन एक बात आप याद रखें, एक बात भूलें मत कि आज भी ये हमारी पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान अल्लाह के एक अदाब की लपेट में है। जब से ज़ल्ज़ले का आगाज हुआ अब तक ये ज़ल्ज़ले के झटके खत्म होने का नाम नहीं लेते। अभी तक झटके वक्फे के बाद उस इलाके में अब भी जारी है और अब भी हो रहे हैं। ये क्यों है? ये ऐसा क्यों है? एक हिस्सा मिलिया मेट करके रख दिया गया और बाकी जो बचे खचे हैं उनको भी डराया जा रहा है, उन्हें भी धमकाया जा रहा है। मैं गुज़श्ता खुतबे में अर्ज कर रहा था कि अल्लाह जुल जलाल का उसूल और ज़ाब्ता और कायदा ये है, वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम ये दुनिया में छोटे छोटे थपेड़े, हाय हाय, जिसे हमारे कालम नगार क़यामत सुगरा कहते हैं, इन्होंने कयामत का तसव्वुर जांचा ही नहीं, तसव्वुर कयामत का इन्होंने समझा ही नहीं कि कयामत क्या है और क्या होने वाली है। ये अपनी जगह एक उन्वान और मौजू है, लेकिन ये भाई भोलपन में कहते हैं कि कयामत गुजर गई, और जब कयामत गुजरेगी पता तब चलेगा, पता तब चलेगा जब कयामत आएगी। यौम तरा कुल्लु नफ्सिन मुर्ज़ियतिन, जब आप देखेंगे कि हर दूध पिलाने वाली अपनी मां
وہ اپنے اولاد سے جدا ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. وہاں تو نہ باپ بیٹے کو پوچھنے والا ہوگا، نہ بھائی بھائی کو پوچھنے والا ہوگا، نہ بیٹی ماں کو پوچھنے والی ہوگی. ہر طرف نفس و نفس کی صدا ہوگی. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اپنے رشتہ داروں سے بھی کوئی چھپتا پھرے گا. اور آج تو نکال رہے ہو، آج تو سہارا دے رہے ہو، وہاں تو سہارا کجا دیکھ کے آنکھ چھپا کے نکل جاؤ گے کہ کہیں مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ بھی نہ کر لے. یہاں تو آج سہارا موجود ہے. دبے ہوئے ملبے سے نکالنے کی تمنا ہو رہی ہے. جو بچے کھچے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہاں تو کوئی کوشش نہیں کرے گا. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر ایک کو اپنی. انسان نشے کی حالت میں، قرآن کہتا ہے وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. نشہ نہیں ہے، اور شدید عذاب شدید کی وجہ سے ان کے دماغ ہی معوف ہو گئے ہیں. انہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. بہرحال کہنے والوں نے یہ کہا، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پوری قوم اللہ کی طرف سے ایک عذاب، ایک آزمائش اور ایک ابتلا میں مبتلا ہے. ہمارا فرض ہے، اور اس غضب سے یعنی یہ چیز بتلاتی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ ہم سے ناراض ہے. کیوں ناراض ہے؟ کیا ہم سے ہوا؟ 58 سال میں ہم نے کیا کیا؟ جو قوم ملک بنانے کے وقت کہ لا الہ الا اللہ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس مقصد کو تم نے کس طرح بھلایا؟ دین سے تم نے کس طرح بیزاری اختیار کی؟ دلی اسلام کے سامنے کس طرح تم نے معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا؟ اسلام کو چھوڑ کے اور مسلمانوں کو چھوڑ کے لا دینیت اور بے حیائی کو تم نے کس طرح قبول کیا؟ 58 سال کی ہماری پوری تاریخ ہمارے سامنے. کوئی ایک بات ہو، کوئی ایک مسئلہ ہو، اللہ ذو الجلال والاکرام تو بھائیوں کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ بڑا گناہ، یہ چھوٹا گناہ، یہ بڑی لغزش، وہ چھوٹی لغزش. میرے بھائیوں، اللہ تو جب پوچھنا چاہتا ہے، اللہ تو جب پوچھنا چاہتا ہے تو 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، 950 سال تک وہ معمولی عرصہ نہیں، 1 صدی سمجھ لیجیے. پوری 1 صدی نہیں، 1000 سال، 1000 سال سمجھیے، 950 سال. صدی تو پیچھے رہ گئے. اس وقت ایک بات ہوئی، اللہ ذوالجلال نے عذاب بھیجا، عذاب دیا، زمین سے پانی بہا، اوپر سے بھی بارش برس رہی ہے. اب کیا ہے؟ وہی بچے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار. میرا رب کہتا ہے قالا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. کشتی جا رہی ہے، سوار ہو رہے ہیں. بیٹا باز آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ. آج کے دن اس کشتی والوں کے علاوہ کوئی اور بچے گا نہیں، کوئی نہیں بچے گا. وہ بھی بد دماغ تھا، کہنے لگا صحابی الی جبل یاسمنی من الماء، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اس کی چوٹی پہ بھی بڑا پانی پہنچ جائے گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. آج اللہ کے فیصلے سے وہی بچے گا جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی، جس کو اللہ بچائے گا. ورنہ پہاڑ پہ بھی چڑھ جاؤ تو اللہ ذوالجلال پہاڑ پہ کھڑے ہوئے کو بھی اللہ ذوالجلال معاف نہیں کرے گا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. موج آئی اور وہ بیٹا ہلاک ہونے والوں میں سے ہوا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر
واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اللہ اکبر. بارش تھمی، مطلع صاف ہوا، بات تو اگلی ہے. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. بیٹا تھا اللہ سے دعا کی یا رب ان ابنی من اہلی. اللہ میرا بیٹا میرے اہل سے تھا، میرا بیٹا تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. تیرا وعدہ تو سچا ہے اور سب سے اچھا اور پکا وعدہ اور حکم تیرا ہی چلتا ہے. اللہ تو نے فرمایا تھا کہ میں تو تیرے اہل کو بچا لوں گا، تیرے اہل کو بچاؤں گا. یہ بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، اللہ اس بیٹے کو بھی نہیں بچایا. قال یا نوح انہ لیس من اہلک. اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہ تھا. جو تیرا فرما بردار نہیں ہے وہ تیرے اہل میں سے بھی نہیں، تیرے خاندان اور تیرے گھرانے سے بھی نہیں. جو تیرا فرما بردار نہیں. صرف نسب کسی انسان کو نہیں بچا سکتا. جب تک عقیدہ اور عمل صحیح نہ ہو، نبی کا بیٹا بھی کیوں نہ ہو اللہ کے عذاب سے وہ بچ سکتا نہیں. فرمایا اے نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اللہ اکبر. خبردار، میں نصیحت کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں تمہیں کہ دوبارہ بیٹے کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، مطالبہ نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ نبوت ہی تم سے چھین لوں، ایسا نہ ہو کہ نبوت کا مقام ہی تم سے چھین لوں. فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نبوت سے نکل کے جاہل بن جاؤ، جاہلوں میں تمہیں رکھ دیا جائے، شمار کر دیا جائے. غور کیجئے، یہ وہ نبی ہے، یہ وہ اللہ کا اولی العزم نبی ہے کہ 950 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے. اللہ ذو الجلال نے ایک بات فرمائی تھی، اسی اشارے پہ اللہ سے دعا کی ہمت کی، اسی اشارے پہ کہ نوح تیرے اہل کو بچا لوں گا. نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرا بیٹا میرے اہل سے تھا. اب جواب کیا ہے کہ یہ تیرا اہل نہیں. خبردار آئندہ سوال نہ کرنا. بھائیو سوچو، یہ سرزنش اور یہ جو خبردار کیا گیا، سوچئے کس بنیاد پہ کیا گیا اور کس کو کیا. نوح علیہ السلام کو. اور سرزنش بھی کیا کہ اگر ایسا پھر ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نبوت سے ہی محروم ہو جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. نوح علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا، یہ خیال نہیں کیا کہ میں نے تو 950 سال تک خدمت کی، ایک معمولی سا مسئلہ میں نے اللہ کے سامنے رکھا ہے تو جواباً اتنی سرزنش، اتنی ڈانٹ، اتنی تنبیہ اور اتنے اسرے یعنی انداز سے مجھے متنبہ فرمایا کہ خبردار ایسا مت کرنا، دوبارہ سوال کی جرات نہ کرنا. اللہ اکبر. یا اللہ میرے 950 سال کی محنت کی کوئی قیمت نہیں ہے. غور کیجیے، میرے 950 سال کی محنت کی کوئی قدر و محنت نہیں ہے. میں نے تو ساری تکلیفیں تیرے لیے برداشت کی، مارے تیرے لیے کھائیں، پیٹا ہوں تو تیرے راہ میں پیٹا ہوں، گالیاں سنی ہے تو تیری راہ میں سنی ہے، سب کچھ برداشت کیا ہے تو تیری راہ میں برداشت کیا ہے. آج ایک بات ہو گئی ہے 950 سال کے بعد تو آپ مجھے جناب اس طرح خبردار کرتے ہیں کہ گویا مجھے نبیوں کی صف سے ہی نکال رہے ہیں. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام یہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں کرتے، بلکہ فوراً کیا عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، قال رب انی اعوذک ان اسالک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اللہ مجھ سے بھول ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی کہ مجھ کو جس بات کا علم نہ تھا، جس کا مجھے علم نہ تھا اس کا سوال کر ڈالا. جس کا نوح نبی ہو کے کہتا ہے
کہ جس کا مجھے علم نہ تھا، جس حقیقت کو تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرے سلب سے پیدا ہوا، میرے گھر میں پیدا ہوا، میری بیوی کے وطن سے پیدا ہوا، پرورش کس کی میں نے کی، میں تو یہ سمجھتا رہا، لیکن اہل سے تیری مراد میرے فرما بردار اور اطاعت گزار اور تجھے ماننے والے نکلے، میرے گھر کا بیٹا اس اہل میں نہ نکلا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تیرے علم میں اہل سے مراد کیا ہے، تو اس سے مقصد کیا رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ، جس چیز کا مجھے علم نہیں تھا میں نے اس کا سوال کیا، میں پناہ لیتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور ساتھ کیا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میں گھاٹا پانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں، فی العمل فی الحقیقت ساری زندگی اگر تو نے معاف نہ کیا، اس جرم کو نہ معاف فرمایا تو خسارہ پانے والے، گویا سارے اعمال ہی کہیں برباد نہ ہو جائیں، میرے سارے اعمال ہی میرے برباد نہ ہو جائیں۔ یہ خسارہ کیا ہے کہ محنت انسان کرتا رہے پلے کچھ نہ پڑے، خسارہ کیا ہے، محنت کرتا رہے اور پلے کچھ نہ پڑے۔ 950 سال تک محنت کی، اللہ یہ ایک غلطی ہوئی ہے معاف فرما دے، اگر معاف نہ کیا تو کہیں ساری 950 سال کی پونجی ہی برباد نہ ہو جائے۔ بھائیو سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح، یہ تو ہمارے 58 سال ہے، وہاں 950 سال ہے، 1000 سال ہے، اور پوری زندگی اللہ کی دین اور اللہ کی فرما برداری میں اور اللہ کے دین کی خدمت میں گزرتی ہے۔ ایک بات، صرف ایک بات پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ہلا کے رکھ دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ علماء سے سنتے ہیں، کیا جرم تھا، کیا ہوا تھا حضرت یونس علیہ السلام سے، صرف اتنی بات کہ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ کے جناب وہاں سے چل نکلے، بس اتنی سی بات تھی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یونس علیہ السلام کو مچھی کے پیٹ میں رکھ دیا، چلو مچھی کے پیٹ میں، تم مجھ سے بھاگے ہو، یہ سمجھتے ہو مجھ سے بھاگ جاؤ گے، مجھ سے تم بھاگ نہیں سکتے، کہاں بھاگو گے، جہاں میں چاہوں تم کو رکھوں۔ مچھلی کے پیٹ میں رکھا اللہ نے اپنے نبی کو، کس وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ میری اجازت ابھی تو آئی نہیں تھی یہاں نکلنے کی، کیا تم کر رہے ہو، یعنی اندازہ کیجئے کہ معمولی بات پہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے پکڑ، سرزنش، تنبیہ کتنی ہے۔ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو سوچنا اور دیکھنا ہے کہ ہم کس کماش میں ہیں، ہماری کرتوت کیا ہے، ہمارے افعال اور ہمارے اعمال کیا ہیں۔ اتنا بڑا جھونکا آ جانے کے باوجود کیا ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، بخشش اور مغفرت کے لیے اللہ کے دروازے کو کھٹکایا ہے، توبہ اور استغفار اللہ سے کی ہے، اطاعت اور فرما برداری کی طرف آگے سے پہلے بڑھے ہیں ہم، اس کا جواب نفی میں ہے نہیں۔ وہی اللہ تللے، وہی لچھت اور وہی عمل و کردار جو اس سے پہلے تھا اب بھی وہی چور بازاری، وہی کساد بازاری، وہی ملاوٹ، وہی جھوٹ، وہی شرک، وہی کفر اور یعنی نافرمانی کے تمام معاملات جس میں پہلے الجھے ہوئے تھے، اب کہنا چاہیے اس سے بھی کچھ آگے، ایک قدم آگے ہی ہمارا بڑا ہے، ایک قدم آگے ہی بڑا ہے وہاں کے حالات دیکھنے کے باوجود بھائیو۔ اور کچھ منچلے وہ ہیں، کچھ وہ ہیں، یہ عذاب ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، تنبیہ ہے اللہ کی طرف، یہ نبوی سوچ نہیں ہے، معاف کرنا، یہ دانشوروں کی، دنیا کے دانشوروں کی بات ہے، لیکن یہ نبوی سوچ نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک قوم کا، قوم عاد کا ذکر کیا کہ جب ان پہ عذاب آیا، اللہ اکبر، عذاب بھی کس کا، ہوا کا، سخت تیز ہوا اور ٹھنڈی ہوا 7 دن تک چلتی رہی، 6 رات اور 7 دن تک مسلسل، اللہ، لیکن جب بادل آیا تو کیا کہنے لگی وہ قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا عارض ممطرنا، جب بادل آیا قوم کہنے لگی
ہمیں تو ایسے ہی ہود ڈراتے تھے علیہ السلام، ایسے ہی ڈراتے تھے. یہ بادل آیا ہے، پہلے بھی بادل آتا تھا، آیا ہے زمین کو سیراب کر کے چلا جائے گا، پانی برسا کے نکل جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا سوچا انہوں نے یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، روٹین ورک ہے. پہلے بھی بادل آتا رہا، پہلے بھی زلزلے آتے رہے، پہلے بھی جھڑکے آتے رہے. یہ کوئی عذاب ہے؟ اس گمراہ قوم نے بھی یہی سمجھا کہ یہ کوئی عذاب ہے. یہ تو جناب بادل ہے، بارش برسے گی، کھیتیاں لہلہائیں گی. اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم. اور کم بختو، جس کو تم بارش کا ذریعہ سمجھ رہے ہو، یہ تو تمہارے لیے رب کی طرف سے عذاب نازل ہو رہا. یہ نبوی سوچ ہے، یہ نبوی سوچ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب بادل ہوتا، جب اندھیری چھا جاتی، نبی علیہ السلام مسجد نبوی اپنی مسجد کا رخ کرتے، نماز پڑھتے، اللہ سے توبہ کرتے، اللہ اس بادل کو ہمارے لیے رحمت بنانا، عذاب نہ بنانا. اللہ اس ہوا کو ہمارے لیے رحمت بنانا، عذاب نہ بنانا. یہ ہے نبوی سوچ، وہ ہے ایک کافرانہ سوچ، عذاب میں مبتلا قوم کی سوچ، جن کو عذاب کے آثار دکھائے جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے یہ تو عذاب ہے ہی نہیں، یہ عذاب ہے ہی نہیں. اور اب بھی اتنا بڑا جھٹکا آ جانے کے باوجود کچھ نام نہاد دانشور اب بھی یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ عذاب ہے ہی نہیں، ہم تو بڑے نیکو پاک ہیں، ہم تو جناب امت مرحومہ کے فرد ہیں، ہم پہ عذاب کیسا. یہ تو بس تنبیہ کے لیے اللہ ذوالجلال نے یہ جھونکا دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی میں ہے، اور اس کا حل، اس سے بچاؤ کی صورت صرف ایک ہے، اور صرف ایک ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، ہم اللہ سے معافی مانگیں، فردن نہیں اجتماعی طور پہ. فردن توبہ اس کے اپنے گناہ کی توبہ ہے. جو قوم گناہ قومی ہو اس کی توبہ بھی قومی سطح پہ ہونی چاہیے، تب اللہ ذوالجلال کی طرف سے معافی ملتی ہے. آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس کہ ہمارا جو بھی ایمان لائی، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها. عذاب سے پہلے جس قریہ اور جس بستی کو اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ نے معاف کیا ہے، وہ قوم یونس ہے. وہ کیا ہے؟ قوم یونس ہے. فرمایا لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین. جب وہ سارے میدان میں نکل کے آئے، معلوم کیا اللہ کا پیغمبر یونس چل چکا، یہاں سے ہماری بستی چھوڑ چکا. یہ نینوا، یہ عراق کا یہ موصل جس کی خبریں آپ پڑھتے رہے ہیں، موصل کے قریب نینوا جگہ ہے جہاں حضرت یونس علیہ السلام نبی بنا کے بھیجے گئے تھے. وہ وہاں سے نکلے. اب قوم کیا ہے؟ بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، یہاں تک کہ جانور بھی جو تھے دھکیل کے میدان میں لے آئے. اللہ ہمارے اوپر بھی رحمت فرما، اپنے اس مخلوق، بے گناہ مخلوق پہ بھی رحمت فرما. ہم تم سے توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں. اللہ ہمیں عذاب، یہ جو ہم عذاب آ رہا ہے ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، اس عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ عذاب آ جانے کے بعد، اس کے آثار نمایاں ہو جانے کے بعد، ہم نے یونس علیہ السلام کی قوم کو معاف کر دیا، اس لیے کہ وہ قوم پوری کی پوری میرے سامنے آ کے مجھ سے معافی کی خواستگار ہو گئی. افراد رہے. جب قوم گناہ قومی ہو، جب گناہ میں اکثریت شامل ہو، تو پھر افراد کی توبہ کام نہیں کرتی،
پوری قوم کی توبہ جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ حدیث قرآن مجید میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، کہ اللہ ذو الجلال اس بستی کو کبھی ہلاک نہیں کرتے جس بستی کے بسنے والے اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، نیکی کے راستے پہ آ جائیں، صراط مستقیم پہ آ جائیں، توحید کو اور اطاعت اور فرما برداری کو وہ قبول کر لیں، پھر ہم اس بستی پہ اپنا عذاب نازل نہیں کرتے۔ بھائیو، جس وقت تک اس نسخہ شافی سے ہم مستفید نہیں ہوں گے، اللہ سے سب توبہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ناراض اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ اللہ ذو الجلال نے ان آیات میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے بندو جنہوں نے بہت غلطیاں کی، بہت اسراف کیا، حد سے تجاوز کیا، کہنے والوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، انا للہ، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہنے والوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، ہم سے اللہ قرض مانگتا ہے، کیا اللہ معاذ اللہ خالی ہاتھ ہو گیا ہے؟ قرآن نے کہا نا وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، گویا اللہ کے پاس خزانے ختم ہو گئے۔ جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، معاذ اللہ اللہ فقیر ہو گیا، ہم غنی ہو گئے، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، مذاق کرتے تھے اللہ اور نبی علیہ السلام کی دعوت اور دین کو۔ جنہوں نے یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مریم صدیقہ اللہ ذو الجلال کی بیوی ہے، یہ ایک کلمہ ایسا زہریلا، ایسا کسیلا اور ایسا کڑواہٹ والا کہ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں تقاد السماوات یتفطرن عنہ وتنشق الارض وتهد الجبال وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا۔ قریب ہے کہ صرف تمہارے اس ایک جملے کے نتیجے میں آسمان پھٹ جائے، صرف ایک اس گناہ کے نتیجے میں آسمان پھٹ جائے، زمین وہ بھی شق ہو جائے اور یہ پہاڑ اڑتے پھرے، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھرے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک جملہ انداؤ للرحمن ولدا، کہ اللہ ذو الجلال نے بیٹا بنایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو یا عزیر علیہ السلام کو، معاذ اللہ، یہ ایک جملہ ایسا ہے کہ اگر اس پہ اللہ پکڑ کرے تو دنیا میں کوئی بھی بچ نہ سکے۔ جس طرح اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّفْسَ بِظُلْمٍ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، انسان جو کچھ اس دنیا میں کر رہا ہے اگر اللہ ذو الجلال اس پہ مواخذہ کرے تو انسان ہی نہیں حیوان بھی اس زمین پہ چلنے کے قابل نہ رہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں ایسے نافرمانوں کو یا عبادی، اے میرے بندے، الذین اسرفوا، جنہوں نے بہت زیادتیاں کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اللہ بخشنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ذو الجلال تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا، سارے گناہ۔ وہ شیطان نے کہا تھا رب ذو الجلال والاکرام کے سامنے، قرآن کہتا ہے اللہ ذو الجلال نے بتلایا ہے اللہ اکبر وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، رب کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کروں گا، تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، مجھے میری عزت کی، میرے جلال کی، میری عظمت کی مجھے قسم، یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا۔ شیطان کے مقابلے میں رب نے 3 قسمیں کھا کے یہ بات کہی، عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی لا ازال استغفر لهم مستغفرونی، جب تک یہ معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو بخشتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا۔ یہاں بھی اللہ ذو الجلال نے یہی فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ
ثم لا تنصرون، فرمایا ثم لا تنصرون، اللہ کی فرما برداری کرو، اپنے رب کی اطاعت کرو، اللہ کے رب کی فرما برداری کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے پھر کوئی بھی تمہارا مددگار اور معاون نہ ہو۔ فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اللہ ذوالجلال نے جو تمہارے اوپر یہ قرآن نازل کیا ہے، یہ تمہارے اوپر جو اللہ نے قرآن ہے نازل کیا ہے، فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب، عذاب آنے سے پہلے، اور عذاب بھی ایسا بغتہ، اچانک عذاب آنے سے پہلے میرے اس قرآن کی تابع داری کرو، قرآن کی فرما برداری کرو، قرآن کے پیچھے چلو، قرآن کو اپنا مرکز، قرآن کو اپنا محور اور قرآن کو اپنے لیے ہدایت کا سامان بناؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قرآن کو چھوڑ دو اور اچانک تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے، اچانک تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے۔ ہماری بھی تو تگودو یہی رہی کہ ہم قرآن سے دستکش ہو جائیں، قرآن سے ہمارا ناطہ کمزور ہو جائے، تعلیم کے حوالے سے بھی، مدارس کے حوالے سے بھی، ملک کے حوالے سے بھی، کہ قرآن ہمارے لیے شاید ہمارے لیے جناب پستی کا سبب ہے، ہماری شرمندگی کا ذریعہ ہے، ہماری کمزوریوں کا سبب ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ لوگوں، قرآن ہماری بلندیوں کا سبب ہے، قرآن ہماری عزتوں کا ذریعہ ہے، قرآن ہماری بخشش اور مغفرت کا سبب ہے، قرآن ہماری ہدایت کا سبب ہے۔ میں پہلے بتلا چکا ہوں، یاد ہوگا کہ دنیا کا بقا بھی قرآن کی بدولت ہے، جنت قبر میں بقا اور تحفظ بھی قرآن کی بدولت ہے، اور جنت میں بھی انسان وہی جائے گا جو قرآن کو اپنا ساتھ لے کے جائے گا۔ دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی ساتھی ہے تو تمہارا قرآن ہے، کوئی اور ساتھی نہیں بنے گا۔ یہاں تو بن گئے نا کچھ چھڑا کے قرآن، لیکن نہ قبر میں کوئی ساتھی، نہ محشر میں، نہ قیامت میں کوئی ساتھی ہے۔ وہاں ساتھی ہے تو قرآن ہے یا محمد مصطفیٰ ہے، قرآن ہے یا محمد مصطفیٰ ہے۔ لیکن اگر محمد مصطفیٰ ہی نے فرما دیا یا رب ان ھذا قومی، اے اللہ میری اس قوم نے اتخذوا القرآن مہجورا، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اگر نبی کی گواہی اس کے برعکس پڑ گئی تو بتلائیے جگہ کہاں رہے گی انسان کو بچنے کی؟ سبب کیا رہے گا؟ اب کیا مداوع ہوگا اس کے بعد باقی رہنے کا اور محفوظ رہنے کا؟ اس لیے بھائیوں، قیامت بھی ہے سرخروئی کے لیے تو اس کا ذریعہ قرآن ہے، دنیا ہے تو وہ بھی قرآن، قبر ہے تو وہ بھی قرآن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی قرآن سے ہمارا ناطہ اور ہمارا تعلق مستحکم فرمائے، اور ہمیں اللہ ذوالجلال ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ جو غلطیاں ہوئی، جو قصور ہوئے، اللہ ہم کو بھی، پوری قوم کو، پورے مسلمانوں کو اللہ تو معاف فرما دے، اور مسلمان جو بھولے ہوئے ہیں تیرا راہ اور تیری راہ اور تیرا راستہ، اللہ اس بھولے ہوئے مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ کامزن فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔